لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ بعض مومنین کو پتہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں امام زین العابدین کی دعائے مکارم اخلاق کی تفسیر شروع کی ہے، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ امام نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے اور یہ صحیفہ سجادیہ میں 20ویں نمبر کی دعا ہے، جس میں امام نے سکھایا ہے، بتایا ہے کہ کون سے اخلاق انسان میں ہونا چاہیے، اور اس اخلاق کے لیے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، پریکٹس بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ خدا سے بھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سوال ہو سکتا ہے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ یہ جو اخلاق ہے، سچ بولنا ہے، ایمانداری سے پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان نے کوشش کرنی ہے، اس میں دعا کا کیا ہے؟ نہیں، دعا ہر کام میں، ہر چیز میں ضروری ہے۔ جو بھی اچھی چیز آپ خدا سے چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں، پریکٹس بھی کریں، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، کیونکہ دعا کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ انسان لمیٹڈ ہے، بعض اوقات اتنا ہوشیار لائق ہونے کے باوجود بعض کو اس کے کام رک جاتے ہیں، ایک جگہ پر اٹک جاتے ہیں، تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ غیبی امداد اس کو چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی، حتیٰ وہ لوگ جو کہ دعا کے قائل نہیں ہیں، اسلام کے قائل نہیں ہیں، دین کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے نیک خواہشات کریں نا، چاہیں کہ اس کے پاس یہ ہونا چاہیے، اور دل سے اگر کریں تو اس کو مل جاتی ہے چیز۔ ایک دفعہ یہاں ایرانیوں کا ایک گروپ ہے جس میں ایرانی سارے ہیں، اس میں مذہبی بھی ہیں، غیر مذہبی بھی ہیں، لادین بھی ہیں، ملحد بھی ہیں اس میں۔ تو ایک آدمی نے وہاں لکھا کہ ایران میں جو لوگ کرونا میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ دوسرے نے لکھا کہ دعا کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تیسرے نے لکھا دعا نہ کرو، خواہش کر دو۔ یہ کہ ان کو کیا ہے کہ روحانی طاقت بھیجو۔ کوئی ہپناٹزم میں کوئی ایسی چیز ہے نا، کوئی ایسا پریکٹس ہے جس میں آپ ایک روحانی طاقت دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ جی اس نے کہا دعا نہ کرو، وہ بھیج دو۔ مطلب تو ہے کہ آپ دل سے چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے، دل سے چاہتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں، اس کے لیے جذبات کرتے ہیں، تو آپ حاصل ہو جاتے ہیں۔ 2 مثالوں کے ذریعے عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے نئی شادی کی حضرت ہاجرہ سے۔ شادی اس کو کہیں یا کنیز، اس طرح بھی ہے۔ تو جب حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئی، ان کے یہاں حضرت اسماعیل کی اولاد ہوئی، ساتھ ہی سارا بھی حاملہ ہوئی، کہ انہوں نے دل میں خواہش کی کہ خدایا اس کو تو اولاد دے رہا، مجھے نہیں دے رہا۔ اور اس کی مثالیں دنیا میں زمانہ حاضر میں موجود ہے، کہ جو ہے وہ ہمارے موسوی صاحب ہیں، ان کی ایک بچی ہوئی تو اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے شادی کی تو پرانی بیوی سے بھی بچہ ہوگا اسی ٹائم پہ اس کے نزدیک، یعنی اس نے خواہش کی، اس نے تمنا کی تو وہ ہو گیا۔ ہارون رشید کا اس طرح ہوا کہ ہارون رشید کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے شادی کی اس سے ایرانی عورت سے، مامون کی ماں سے، تو ایٹ اے ٹائم اسی کے قریب خدا نے جو ہے وہ امین بھی دے دیا۔ اسپیکر لگائیں گے؟ صلوات پڑھیں۔ آواز ویسی ماشاءاللہ اسپیکر خواتین اس طرف ویسے قرآن کی آواز تو بہت ماشاءاللہ بیماری کی بات تھوڑی کم ہو گئی۔ تو پڑھائی ختم ہو گئی جی پڑھائی ختم ہو گئی۔ تو دعا یعنی چاہنا ہے آپ کا، حتیٰ اس میں آپ جو ہے ہم دعا کا نام دیتے ہیں نا، تھوڑا اس میں تبرک اور متبرک ہونا، قرب الہی کا ہونا، زیادہ اس میں مزہ آ جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو مذہب سے کا قائل نہیں ہے تو وہ بھی یہ کرے تو اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح ہوا کہ ہارون رشید کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس نے مامون کی ماں سے جو ہے وہ شادی کی ایک ایرانی عورت سے، تو اسی ٹائم پہ خدا نے جو ہے اسے امین بھی دے دیا زبیدہ سے، اور پھر ان دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، ایک لمبی داستان ہے، ایک مارا گیا، ایک بچ گیا، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ لیکن میں بتا رہا تھا کہ یہ دل کی جو خواہش ہے نا، طلب ہے، تڑپ ہے، یہ انسان کو خدا دیتا ہے، اور جب دعا کی صورت میں کرے گا تو دعا بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی۔ اور بعض بات ایک دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، اس کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ اور
اور کہا جاتا ہے دعا مخ العبادت، دعا عبادتوں کا نچوڑ ہے. کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ حساب کتاب کے لیے جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوگی، بہت بڑی لسٹ ہوگی جو ان کو یاد بھی نہیں ہوگا یہ نیکی کہاں کی ہے انہوں نے، یہ اجر کہاں سے آ گیا. جس طرح آپ کے اکاؤنٹ میں اچانک نا کھولیں فوراً بریکیں ماریں وہ یا موبائل کے ذریعے تو اچانک وہاں آ جائے کہ 1 ملین کروڑ، تو آپ خوش ہو جائیں گے، تعجب کریں گے یہ کہاں سے آ گیا اچانک. اور اس میں جو ایماندار آدمی ہوگا تو فوراً بینک کو فون کرے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آ گئے. جو تھوڑا سا مشکوک ہوگا وہ خوش ہو جائے گا، دبا رہے گا، فوراً اس کو نکال لے گا کہ کہیں نہ واپس ہو جائیں. جی ہوتا ہے اس طرح کرتے ہیں لوگ. تو قیامت کے دن کچھ لوگ جو نیک اعمال کی ان کے انبار لگا ہوا ہوگا، انہیں بھی نہیں پتا ہوگا کہاں سے آئیں. تو کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ نے کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی، خدا نے محفوظ کر لی. اور وہاں ہوگا انسان کہ کاش کہ میری جو ہے دعائیں ساری قبول نہ ہوتی کہ مجھے اجر ملتا. بس دعا کی قبولیت ہو یا نہ ہو اس کا اجر. واحد ہستی ہے دنیا میں خداوند تعالیٰ کی ذات، واحد ہستی ہے جو جس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. آپ کسی سے 2 دفعہ مانگیں نا، تیسری دفعہ آپ کا فون نہیں اٹھاتا. ٹرائی کے طور پر ایکسپیریمنٹ کریں نا، سوشل ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں اس کو. وہ کریں 2 دفعہ فون کریں کہ مجھے 1 ملین کروڑ چاہیے، 1 دفعہ فون کریں گے، دوسری دفعہ فون کریں، تیسری دفعہ آپ کا فون ہی بند ہو جائے گا. اور پھر مانگنے کی بنیاد پر وہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو فوراً اس کے ذہن میں وہ نقشہ آ جاتا ہے یہ وہ آدمی جو مجھ سے مانگتا ہے، یہ وہ آدمی جس نے مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے، تو کوشش کریں گے اس سے ایوائڈ کریں ہم. لیکن خداوند تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے، جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے. بلکہ روایات میں ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے، نماز کے بعد دعا نہ مانگے، اٹھ کر چلا جائے تو خدا اس کی نماز کو کہتا ہے کہ اس کو فرشتوں منہ پر مار دو، ریجیکٹ کر دو. بعض کا مذاق بھی آتا ہے. وہ ایک ذاکر تھے تو ان سے کسی نے پوچھا، بعض کا پرانے زمانے میں ہوتا تھا لوگ ذاکروں کو بھی مولوی سمجھتے تھے، صحیح کہ بھی چلو مذہبی کھاتے ہیں جی، ان سے بھی تویز داغا دعا یہ چیزیں کروا دیتے. اور بعض اچھے نیک ذاکر ہوتے تھے، وہ اس کے لائق بھی ہوتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا. تو اسی طرح کسی آدمی نے ایک ذاکر سے سوال کیا کہ یہ بعض جو مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں جی، یہ حالانکہ مستحب ہے، شیعہ مذہب میں بھی ہے، لیکن ہم نے کیونکہ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم نے مختص کر دیا ان کے ساتھ، سنیوں کے ساتھ. یہ کام سنیوں کا شیعوں نے قتل نہیں کرنا، اگر شیعہ کرے گا بھی تو اس پہ بلیم لگا دیں گے. اور بھائی جو ہر جو کام جو سنی کر رہے ہیں برا نہیں ہے، ہر کام جو سنی کر رہے ہیں وہ شیعہ مذہب کے خلاف نہیں ہے. تو ذاکر سے کسی نے پوچھا کہ جو اہل سنت ادھر ادھر کیوں کرتے ہیں؟ کہا تم نے نہیں سنا کہ جو آدمی نماز کی قبول نہیں ہوتی اس کے منہ پر مار دی جاتی، اس طرف کرتے ہیں ادھر سے پڑھتی ہے پھر اس طرف کر لیتے ہیں. یہ مذاق کی حد تک یہ بعض اوقات وہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر اچھا کام ظاہری طور پر مذہب کا ایسا نہیں بن سکتا. نماز تراویح ہمارے برادران اہل سنت پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نوافل کو پڑھنا، مستحب نمازوں کو پڑھنا نبی کریم نے منع فرمایا. دیکھیں شریعت نے کہا صبح کی 2 رکعت نماز ہے، اگر اس کو 4 کر دیں گے تو جائز نہیں ہے، وہ ساری جاتی رہے گی. آپ کہہ سکتے ہیں نماز ہی ہے جی، کوئی برا کام تو نہیں کر رہے جی، نہیں نماز یہ ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہے 4 آپ نے نہیں پڑھنی صبح کی، آپ نے صبح کی فرض جو ہے واجب 2 ہی پڑھنی ہے آپ نے. بس میں عرض کر رہا تھا کہ دعا ضرور کیا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، کوئی حاجت ہو دعا کریں، پریشانی ہو دعا کریں، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے دعا کریں. اور پھر امام زین العابدین نے ادب سکھایا دعا کا کہ آپ دعا سے پہلے درود پڑھیں اور دعا کے بعد بھی درود پڑھیں. تیسرا ایسا دعا کا ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا درود بھیج محمد و آل محمد پر، وقفینی ما یشغلنی الاہتمام بہی. خدایا ایسے کاموں سے مجھے محفوظ رکھ جو کہ مجھے فائدہ نہیں دیتے. بعض کا ایسے کام ہوتے ہیں نا
جو ہم سے فائدے نہیں دیتے، ہمارے فائدے میں نہیں ہے، ہم سے متعلق ہی نہیں ہے، ہم اس پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیں. ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ہم اس پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیں. ایک آدمی اس کی ذاتی زندگی اس سے متعلق ہے، خام اس پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. 4 آدمی بیٹھ جائیں گے کہ یہ اتنے کما رہا ہے جی، اس کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے، اس کا بیٹا یہ کام کر رہا ہے، ان کی اتنی آمدنی ہے. پھر آخر میں مذہب کا ٹچ دینے کے لیے کہیں گے اتنی آمدنی ہونے کے باوجود امام بارگاہ میں صرف 500 کروڑ دیتا ہے. تمہارا کیا تعلق ہے 500 یا 1000 دے جی؟ وہ جانے، امام بارگاہ جانے، وہ جانے اور امام جانے. تم اپنا حساب کرو تم نے کتنا دیا ہے، اور آیا وہ جو دیا ہے امام بارگاہ میں وہ تمہاری استطاعت کے مطابق تھا. اس نے تو 500 دی ہے، اس نے اپنی آمدنی کے مطابق دی. تمہاری آمدنی اس سے ڈبل ہے لیکن تم نے بھی 500 دیے. بعض کام ہم سے مربوط نہیں ہوتے، ہم سے متعلق نہیں ہوتے، اس کو خام مخواہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں. اور پھر بعض کا یہ چیزیں غیبت تک چلی جاتی ہیں، تہمت تک چلی جاتی ہے. ایک آدمی مبارکہ میں لیٹ آ رہا ہے، صحیح، اس پہ تبصرہ شروع کر دیں لیٹ کیوں آ رہے ہیں، مشکل ہوگا. اور پھر شریعت نے یہ کہا کہ ظاہری طور پر کسی مومن سے اگر کوئی غلطی دیکھتے ہیں نا، اس کی 70 توجیہیں کریں کہ میں نے غلط دیکھا ہوگا، میں نے غلط سنا ہوگا، اس کی مراد وہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی مجبوری ہوگی. ساری سے 70 توجیہ کرنے کے بعد پھر بھی مومن کو اگر تہمت سے نہ بچا سکے تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میں کتنا بڑا بدبخت ہوں کہ ایک مومن آج میری جو ہے وہ غلط بیانی سے بچ نہیں سکا، ایک بری نیت سے بچ نہیں سکا. دیکھیں کام غلط ہے، ایک میں غلط کام کرتا ہوں، ایک دوسرا آدمی غلط کام کرتا ہوں، 3rd پرسن. اب مجھے چاہیے جو میں غلط کام کرتا ہوں اس سے متعلق سوچوں، نہ کہ دوسرے کے غلط کام سے متعلق. اور دوسرے کا غلط کام کیا ہے وہ یقینی بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہوگا، میں نے سنا ہے کانوں نے دھوکہ کھایا ہوگا، لیکن جو غلط کام میں نے خود کیا ہے وہ میں نے خود سر انجام دیا ہے، اس کے بارے میں سوچوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا کتنی ہوگی. ہم الٹا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، دوسرے کے گناہوں کو جو ہے گننا شروع کر دیتے ہیں. جو یقینی نہیں ہے، جو ہے ممکن نہ ہوئے ہوں. اور پھر اس نے غلط کام کیا ہے، ہم کوئی قاضی ہیں، ہم کوئی خدا ہے. ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کسی کے مسلمان اور غیر مسلمان ہونے میں ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ 2 طرح کا، ایک ظاہری ہے وہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اندر دل کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، خدائی کام ہے. اور بعض اوقات خدا کے کام ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. ہر آدمی کا اپنا کام ہے، اس نے انجام دینا ہے. یہ فیصلہ کہ کوئی آدمی صحیح مسلمان ہے یا نہیں، صحیح شیعہ ہے یا نہیں، مذہب کا پابند ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اس پروردگار نے کرنا، ہم نے نہیں کرنا. اور پھر بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہر آدمی اپنی قبر پہ جانا ہے. جی ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے. وہ شیخ والا معاملہ نہیں ہے جی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قبرستان میں قبر کھود رہے تھے تو 7 والی قبر سے شیخ باہر نکلا. اس نے کہا اللہ کیوں کھود رہے، اس کو بھی شیئر کر لیتے، کیوں زحمت کر رہے. وہ صرف لطیفی کی حد تک ہے، وہ شیخ کا معاملہ ہے کہ اس نے مشہوری کہتے ہیں نا کہ شیخوں کو ایک آ جاتا ہے کنجوس ہوتے ہیں نا، تو کہا اس نے کہ بھائی اسی کو شیئر کر لیتے ہیں، اللہ قبر نہ کھودو تاکہ میرا خرچہ جو کم ہو جائے. وہ مذاق کی حد تک ہے، ورنہ ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے. دیکھیں دنیاوی لحاظ سے آپ ایسا نہیں کرتے. دنیاوی لحاظ سے آپ نے اگر کہیں فیس جمع کرانی ہے تو دوسروں کی فیسوں کے بارے میں نہیں گنتے کہ اس نے جمع کرانی ہے نہیں کرانی ہے، اس بیچارے کا کیا ہوگا. اپنا حساب کا فوراً حساب کرتے ہیں کہ کہاں سے نکالوں گا، کدھر سے دوں گا، کس طرح یہ فیس پہنچاؤں گا. دینی لحاظ سے بھی اس طرح کہ ہر آدمی نے اپنی قبر کا خود حساب دینا ہے. وہاں کسی نے مدد نہیں کرنی، کسی نے سپورٹ نہیں کرنا، کوئی آپ کا حامی و ناصر نہیں ہوگا. وہاں کے لیے جو ہے آپ نے خود تیاری کرنی، اس کے لیے تیاری کرنی، اور مفت میں اپنے گناہوں میں کبھی بھی اضافہ نہ. بس امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا اس کام سے مجھے محفوظ کر جو میرے فائدے میں نہیں ہے، وَاسْتَعْمَلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ، اور خدایا مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے متعلق سوال ہو. قیامت کے دن کس سے متعلق سوال ہو؟ قبر میں کس سے متعلق سوال ہو؟
من دینک من امامک من ربک ما کتابک ما قبلتک، ان سے متعلق سوال ہوگا. وہاں سوال نہیں ہوگا کہ آپ کی گاڑیاں کتنی تھی، مکان کتنے تھے، لباس آپ برانڈ والا، برانڈ کہتے ہیں اس کو، وہ پہنتے تھے، مارکے والا پہنتے تھے یا غیر مارکے والا پہنتے تھے، جوتے آپ کے کس قسم کے تھے، شیمپو کون سا آپ استعمال کرتے تھے. یہ سوال وہاں پر نہیں ہوگا. وہاں سوال یہ ہوگا کہ نماز کے لیے صبح اٹھتے تھے یا نہیں اٹھتے تھے، روزے کے جو لازمات تھے وہ یاد آتے ہی نہیں تھے، والدین کا حق ادا کرتے تھے نہیں کرتے تھے، دوستوں کا حق ادا کرتے تھے نہیں کرتے تھے، خدا کے راستے میں خرچ کرتے تھے نہیں. یہ سوال ہوں گے. آپ مثال کے طور پر سبجیکٹ کا آپ نے فزکس کا امتحان دینا ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اسی سبجیکٹ سے متعلق تیاری کریں. امتحان آپ نے فزکس کا دینا ہے، تیاری اردو کی کر رہے ہیں جی. امتحان آپ نے کیمسٹری کا دینا ہے، تیاری میتھ کی کر رہے ہیں، میتھ کے سال امتحان ہے ہی نہیں. تو لوگ کہیں عقل مند نہیں. جو سبجیکٹ آپ کا جس سے متعلق سوال ہوگا اس کی تیاری جو کی جائے. دوسرے سبجیکٹ میں جو ہے وہ ٹائم جو ہے ضائع نہ کیا جائے. پھر امام فرماتے ہیں وَاسْتَغْرِقْ أَيَّامِي فِي مَا خَلَقْتَنِي لَهُ، اور خدایا میرے ایام کو بھر دے ایسے کاموں سے جن کاموں کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. خدا نے کس لیے خلق کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. آپ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی خدا نے کہا عبادت کے لیے خلق کیا ہے، دنیاوی کام کون کرے گا؟ بعض کو ہوتا ہے مقصد اور ہوتا ہے لیکن دوسرے جو کام ہوتے ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. اب ایک آدمی بغیر وضو کی نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھتے ہیں کیوں کھڑے ہو؟ کہا قرآن نے تو کہا نماز پڑھو. یہ تو نہیں کہا کہ وضو کر کے نماز پڑھو. کہا جائے گا وضو کو دوسری جگہ حکم ہے، حدیث میں آیا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کرنا ضروری ہے. بس عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اس عبادت تک پہنچنے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے جی، کھانے کے لیے پھر کمانا بھی ضروری ہے جی، پھر ایک سسٹم بننا ضروری ہے جی، ایک طریقہ کار بننا جو تاکہ آپ جو ہے یہ سارا چیز مدد ہو آپ کی، آپ کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم کرے کہ آپ عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور پھر عبادت کے لیے کہا گیا کہ آپ لباس پہن کے عبادت پڑھیں. لباس پہن کے لباس کہاں سے آ جائے گا جی؟ پیسے ہوں گے تو تب خریدیں گے، مفت میں تو کوئی لباس نہیں دے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ محنت کریں گے تب. بس اس عبادت کے لیے بھی حتیٰ یہ ضروری ہے کہ آپ کام کریں. بس خدایا تو مجھے میرے ایام کو ایسے کاموں سے بھر دے جن کاموں کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، عبادت صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے، صرف حج نہیں ہے. کسی سے پیار کرنا، اخلاق سے پیش آ جانا، یہ بھی عبادت ہے. وہ آج ایک سوال کی ہے خاتون نے بڑا پیارا، اور یہ سوال پہلی دفعہ مجھ سے کسی نے کیا، اس کا جواب جو ہے وہ ضروری ہے، سوال بھی جواب بھی آپ بتاؤں. انہوں نے سوال کیا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتی. جب روزہ نہ رکھے تو کیا ہے جی؟ یا 60 غریبوں کو کھانا کھلائیں جی، یا غلام آزاد کریں جی، یا 60 روزہ رکھیں. انہوں نے کہا کہ میں روزے رکھ نہیں سکتی ہوں اور غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتی، اب کیا کروں میں؟ پہلے تو میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا اگر یہ شوہر ہیں تو وہ ان کو غلام سمجھ کر کے آزاد کر دیں، تنگ نہ کریں. مذاق کیا اسے، یہ اس کو آزاد کر دیں جی، اس کو بیچارے کو کم از کم رمضان میں جو ہے وہ آزاد کر دیں، اس کو ٹینشن میں نہ ڈالیں. پھر میں نے کہا کہ اگر آپ روزے بھی نہیں رکھ سکتی، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا، استغفار کریں، استغفار کریں، خدا کی بارگاہ میں معافی کی طلب ہوں کہ دین میں سختی نہیں ہے. جب کر نہیں سکتے تو زبردستی تو نہیں ہے. ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اب دین نہیں کہتا یہ مرے جیے سپورٹ لے زبردستی کھڑا ہو جائے پھر گر جائے، کھڑا ہو جائے پھر گر جائے، نہیں کہتی شریعت، کہتی بیٹھ کر پڑھ. اور بعض بات میں نے دیکھا ہے، میں گیا مسجد نبوی میں عمرہ کرنے کے لیے، وہاں بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں ان کے جو پیش نماز ہے نا، آتا بعض کا سورت پڑھتے ہیں، سورت کے دوران ان کا اپنا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض کا اتنی لمبی لمبی صورت پڑھتے ہیں. ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا جی
کہ درمیان میں وضو ٹوٹ گیا اس قاری صاحب کا. وہ بھائی کو خیال کرو, پیچھے بوڑھے لوگ ہیں, وہ کمزور لوگ ہیں, نہیں کھڑے. میں نے دیکھے چکوال کا ایک تھا, عمرہ کرنے آیا تھا ظاہر, تو 3 دفعہ گرا ہے بیچارہ, قیام میں کھڑا گرا, ٹھپ گر گیا, پھر دوبارہ کھڑا ہو کے پھر شروع, وہ بھی چھوڑ نہیں رہا تھا. بھائی بیٹھ جاؤ, سختی تھوڑی ہے. 3 دفعہ گرا. وہ پہلی رکعت میں سورہ عام کے بعد اتنی لمبی صورتیں بعض کو پڑھتے ہیں کہ خود ایک صورت پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. وہ نئے مسلمان والا صاحب ہو جائے گا کسی دن. وہ ایک آدمی نیا مسلمان ہو گیا, اس کو لے کے تراویح پڑھنے کے لیے. تراویح میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی پہلے. بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے. اب وہ بیچارہ تھک گیا, وہ اس کے ایکسپیرینس نہیں تھا, تجربہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ تو اوکھا کام ہے جی, اسلام تو بڑا اوکھا بن گیا. اب وہ چلا گیا گھر. دوسرے دن پھر مسلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا, نیک کام کرنے کے لیے آئے جی. کیا نیک کام ہے؟ تراویح پڑھنی. کل کی تراویح پڑھنی ہے؟ ہاں جی. آج کون سی سورت پڑھنی ہے؟ سورہ فیل جی. انہوں نے کہا بقرہ میں میری جو مت ماری گئی ہے جی, میرے لیے مشکل ہو گیا, پاؤں میں ابھی بھی سجن ہے. فیل تو ہاتھی ہے جی, بقرہ کا معنی ہے گائے. گائے میں مشکل گزارا ہوا ہے, تو اب فیل جب پڑھیں گے تو اور مسئلہ خراب ہو جائے گا. بس شریعت یہ کہتی ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے, اور خدا نے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے اس پر قائم رہے. بس عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے, ہر عمل آپ کا عبادت ہو سکتا ہے. اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں یہی فرق ہے کہ ہماری عبادت محدود نہیں ہے, لمیٹڈ نہیں ہے. کس میں؟ مسجد میں, امام بارگاہ میں, عبادت گاہ میں. بلکہ آپ گھر میں سو بھی رہے ہیں تو وہ سونا بھی آپ کے عبادت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سونا ہی شروع کر دیں بس اور کام ہی بھیج. مولانا نے کہہ دیا سونا عبادت ہے جی, گولی کھا کے سو جائے. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا, بہت زیادہ سوتا تھا. وہ مدرسے کی دوسری چھت پہ سویا ہوا تھا نا, ایک دفعہ سوتے سوتے وہ وہاں سے گرا نیچے, پھر بھی نہیں جاگا جی. بعض کا لوگ سارے سوتے نہیں. حدیث سونا چاہیے, سونا بھی ضروری ہے, لیکن اتنا نہ سوئیں کہ وہ حد سے زیادہ ہو جائے. حدیث میں آخر نومک الی القبر, نیند کو قبر کے لیے چھوڑ دیں جی, وہاں کٹھے سوئیں گے, وہاں ایک دفعہ کھلے ہو کر سوئیں گے, بشرطے کہ منکر و نکیر نے سونے دیا جی. وَأَوْسَعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِكَ, خدایا میرے رزق میں اضافہ فرما. وَلَا تَفْتَئِنِّي بِالنَّظَرِ, خدایا مجھے اس چیز سے بچا کہ میں لوگوں کے مال پر نظر رکھوں. جس طرح ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ دوسروں کے مال پر نظر رکھتے ہیں کہ یہی کچھ دے گا, بھائی کو بھیجے گا ناروے سے تو گزارا چلا جائے گا. کوئی اپنا پلان بنا رہے ہیں, بھائی کو فون کر دیجیے ناروے, پیسے بھیجے جی, میں مر ہی جانا جی, مر ہی جانا ہے تو خود تم نے جانا ہے, بھائی کو کیوں تنگ کر. لوگوں کے مال پر نظر نہیں ہونا چاہیے, انسان کو خوددار ہونا چاہیے. یا بعض اوقات ہمارے کلی کیسے ہوتے ہیں, بعض کا کوئی مومن اپنے خارج کر رہے سمجھ رہے پیسے جیب سے نکال رہے مولوی کو دینے کے لیے جی. نہیں, جو ہے وہ خدا کے لیے کام کرو, اس کے راستے میں خود مدد کرتا رہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ طے کر لیں کہ اتنے پیسے مجھے ملیں گے تو تب میں یہ کام کروں. یہ عبادت کرنی ہے آپ نے, اور عبادت میں ٹھیک ہے ہر آدمی جو ہے اس کو ضرورت ہے, خرچے کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, لیکن بجائے اس کی کہ لوگوں پر نگاہ رکھے, انسان خدا پر نگاہ رکھے. اور وہ علماء جو کہ پیسے طے نہیں کرتے, ان کی زندگی گزر رہی, ان میں وہ ہے کہ جو سناؤ کہ آپ نے کہ کسی عالم دین کوئی بھوک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا ہو, ایسا کوئی نہیں. بس لوگوں کے مال پر نظر نہ رکھیں, خدا کی رحمت پر نظر رکھیں. وَعِزْنِي, خدایا مجھے عزت عطا فرما. لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت پیسے سے ملے گی, مال سے ملے گی, پراپرٹی سے ملے گی, اچھی گاڑی سے ملے گی. عزت خدا کے ہاتھ میں. کچھ لوگ ہیں ساری چیزیں ہونے کے باوجود عزت نہیں ہے ان کے پاس, رسپیکٹ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی غریب ہے, مسکین ہے, مناسب لباس اس نے پہنا ہوا, ساری دنیا اس کی عزت کرتی. اور دنیا عزت نہ بھی کرے نا, خدا کے اگر آپ کی عزت ہے تو آپ کے لیے کافی ہے. دنیا آپ کو کیا دے سکتی ہے, خود محتاج ہے دنیا. کتنے بجے جی آج افطار جی ہو گیا ٹائم جی 3-4 منٹ ہیں, 4 منٹ ہیں جی. یہ محمد حسین صاحب کو جلدی کہتے ہیں ہو گیا جی. میں اسی سے آپ سے اذان لمبا والا دیتا ہوں نا. اچھا اچھا اچھا, یا مجھ سے تانگ ہیں آپ. مسئلہ اس طرح, ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھے تھے بیچارے نا, وہ نابینا تھے.
وہ روزہ زبردستی رکھتے تھے, بچے ان کو نہیں رکھنا دیتے. تو بعض اوقات بچے شرارت سے باہر سے جھوٹ کی اذان دے دیتے تھے. ان کو نظر تو نہیں آ رہا کہ اب رات ہوگی نا, جھوٹ کی اذان دے دیتے تاکہ روزہ کھول دے. تو غلام حسین صاحب بھی کوئی ایسی چکر کرنے والے ہیں آج. صلوات پڑھیں. ولا تبتلنی بالکبر, ولا تبتلنی بالکبر, خدایا مجھے کبر میں مبتلا نہ کر, تکبر میں, غرور. اور بڑا پیارا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں تکبر کے لیے, غرور. عربی میں غرور کے معنی ہوتا ہے دھوکا. وغرت دنیا بغرورہا, اس میں ہے نا دعا کمیل میں, دنیا نے اپنی چمک دمک کے ذریعے مجھے دھوکا دیا. یعنی جو آدمی تکبر کر رہا ہے وہ دھوکے میں. مغرور ایک اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ایسا آدمی جس دھوکا کھا گئے, ظاہر دھوکا ہی ہے. کس پر تکبر کر رہا ہے؟ جو اس کا نہیں. کس پر تکبر کر رہا ہے؟ جو زائل ہونے والا ہے. کس کا تکبر کر رہا ہے؟ جو عارضی ہے. بس انسان جو تکبر کر رہا ہے وہ دھوکے میں ہے. تکبر کوئی کسی کو جائز نہیں. متکبر خدا کو پسند نہیں ہے. حتی خاتم الانبیاء اتنی عظیم ہستی, ان کے لیے جائز نہیں تھا تکبر. اگر کرنا چاہتے کر سکتے تھے. خدا نے خاتم الانبیاء بنائے, نبیوں کا سردار بنایا ہے, صاحب معراج بنایا ہے, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کا لقب دیا ہے, والشمس والضحیٰ کا لقب دیا ہے, لیکن تکبر نہیں ہے. نبی کریم جب اپنے صحابہ میں بیٹھتے تھے نا, باہر سے کوئی آدمی آتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہے نبی. اتنا سادے طریقے سے پتہ چلتا, بیٹھتے تھے, محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان میں اور عام آدمی میں فرق ہے. نبی کریم کے ایک پاس ایک صحابی آتے تھے, عثمان بن مظعون, یہ نابینا تھے اور غریب تھے. نبی کریم کے پاس بیٹھتے تھے تو ایک دفعہ عرب کے جو متکبر لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا. عباسہ و تولی, قرآن کی آیت ہے, اعتراض کیا, منہ چڑھایا انہوں نے اور کہا کہ محمد تمہارے پاس غریب آدمی بیٹھتے ہیں, ان کو اٹھا دیا کرو جب ہم آئیں. تو پیغمبر وحی الہی کے منتظر ہوئے. خدا نے مذمت کی ان لوگوں نے اور پیغمبر نے ڈانٹا ان کو. اب انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تلافی کریں. عثمان بن مظعون کو اپنا آدھا مال دیتے ہیں تاکہ یہ راضی ہو جائیں. تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں, میرے لیے خدا کا نبی کافی ہے, اور میں آپ کا مال نہیں لینا چاہتا. کہیں نہ ہو کہ تمہارے مال کے ساتھ تکبر تمہارے ساتھ آ جائے. بس تکبر سے انسان جو ہے وہ پرہیز کرے, عاجزی اپنائے. تکبر جائز نہیں. لا تمشی علی الارض مرحا, زمین پر اکڑ کر مت چلو. تم پہاڑوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی زمین کو پھاڑ سکتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا اس کلیل سی عبادت قبول منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ, مومنین نے مومنات نے روزہ رکھا ہے, اس روزے کو قبول فرما. یا اللہ اس میں کوتاہیوں سے معاف فرما. یا اللہ ان بچوں کو ترقی عطا فرما, والدین کے لیے سرمایہ بنا. ان بچوں تک ہمیں توفیق دے کہ آل بیت کی پیاری سیرت ثقافت ان تک منتقل کر سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. آپ اذان دے دیں, جلدی سے اذان دیں. نہیں آپ جلدی سے ہٹانے کا ٹائم 10 منٹ رہتے جی 10 منٹ جو ادھر ہے. نہیں ہو گیا.